حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، دنوں کو برباد کر دیتے۔ ایک نوجوان صحابی شادی میں دینے میں ہو چکے تھے، مگر شیطان نے ان کی چالاکی سے پہلا ایک لومڑی کی طرف میل کر دیا۔ تنہائی اسے لے جا رہا تھا، کام میں مشغول کر دیا۔ شیطان اس لمحے کو برائی کی خوبصورتی میں دکھانا اور دنوں بہکا گئے۔ شرم کی معافیت، عمل کے بعد شرم معافیت اس کے دل میں تڑپ دیا، آنکھ خون آلودہ ہو گئی۔ یہ نوجوان اپنے اس جسمانی بوجھ کو تلے دباتے ہوئے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور روتا ہوا اپنے کی پر نادان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس سے منہ موڑا، شاید اس درد کو گہرا کرنے کے لیے کہ وہ اپنے حالات شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ نوجوان واپس چلا گیا، مگر چند لمحوں کے بعد پھر اس طبیعت کے ساتھ واپس گیا۔ اس کی پکار کی بے زبان لبیں بڑی سی دل کو سکون نہ پایا، بار بار روکا، معافی درخواست کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری میں لوگ فرمایا کہ حرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا، اس کی یہ حالت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے خیال کیا شاید وہ پیتا تھا، مگر اس طرح جاننے والے محسوس کیا اس میں نشہ کی کوئی علامت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری بات دریافت فرمائی۔ جب حقیقت واضح ہوا تو سنگت کی طرف اشارہ فرمایا، مطلب یہ ہے کہ اس پر جب اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو دفن کیا گیا تو لوگ آپس میں شرخیز کر رہے تھے، دیکھو، اللہ کا پروردگار تھا، اس نے خود کو اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے دکھائی، پھر راستے پر ایک گدھا پڑا ہوا دیکھا جس کی دھوپ میں چھوڑ کر سڑنے کے لیے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اتارو، اس کا گوشت کھاؤ۔ صحابی تمیز سے کہا کہ جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کرتے ہو، اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ نفرت ہے۔